السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آج پھر ہمارا اخلاقی کہانیوں کا سلسلہ ہے۔ اس میں ہم ایک بہت جو ہے دلچسپ اور منفرد کہانی پڑھیں گے۔ جس طرح اسکول میں آپ لوگ جب جو ہے سبق پڑھتے رہتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے امتحانات بھی ہوتے ہیں کہ پہلی سیمائی، دوسری سیمائی، تیسری سیمائی، تو اس میں یعنی اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا کچھ سیکھ لیا۔ لیکن جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اس میں اصل عملی طور پہ آپ نے کیا سیکھا، کیونکہ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے اپنی عملی زندگی میں اس کو جو ہے منتقل کرنا ہوتا ہے اور اس سے آپ نے ایک سبق سیکھنا ہوتا ہے۔ تو حکیم لقمان کا تو نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے عالم تھے اور جو ہے ان بہت حکمت کی باتیں کرتے تھے۔ تو حکیم لقمان کے بھی کوئی استاد ہوں گے کہ نہیں؟ تو جب پہلے وقتوں میں جب استاد ہوتے تھے تو وہ صرف زبانی ٹیسٹ نہیں لیتے تھے، زبانی امتحان نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ عملی طور پہ دیکھتے تھے کہ بھئی آیا اس نے کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ پھر اس میں اگر وہ پاس ہو جاتا تھا تو وہ پھر کہتے تھے کہ ہاں واقعی میرے شاگرد نے کچھ سیکھا۔ تو اسی طرح جب حکیم لقمان جو ہے پڑھ کے فارغ ہو چکے تو استاد نے جو ہے حکیم لقمان کو کہا کہ بھئی اب جو آپ فارغ ہو گئے ہو اب تو آپ جاؤ گے باہر جو ہے کوئی اپنے لیے کام یا کوئی کاروبار شروع کرو گے، تو اس خوشی میں آپ جو ہے پورے اپنے ساتھیوں کو اور جو ہے اپنے اساتذہ کو جو ہے ایک جو ہے پارٹی دیں، ایک دعوت دیں۔ تو حکیم لقمان نے کہا کیوں نہیں محترم استاد۔ انہوں نے کہا اچھا تو استاذ محترم میں کیا جو ہے کس کا گوشت پکاؤں؟ انہوں نے کہا آپ اس طرح کرو کہ ایک بکرا ذبح کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حکیم لقمان صاحب نے کہا ٹھیک ہے استاذ محترم۔ اب جو ہے استاذ محترم سے وہ یعنی پہلے لوگ جو اساتذہ کی بہت زیادہ جو ہے وہ عزت احترام کرتے تھے۔ اب حکیم لقمان نے سوچا کہ استاد محترم کہیں گے کہ میرے لیے ران کا گوشت یا کوئی اور چیز جو ہے اس کو جو ہے آپ جو ہے سرخ کر کے لاؤ۔ لیکن استاد نے کہا کہ حکیم لقمان آپ اس طرح کرو کہ اس بکرے کی سب سے اچھی چیز مجھے پکا کر لاؤ۔ آپ ہوتے تو آپ کیا پکا کے لاتے اس کی سب سے اچھی چیز؟ شایان آپ شان سے ران۔ حکیم لقمان نے جو ہے پتہ ہے کیا اس میں سے نکالا؟ حکیم لقمان نے اس کے دل اور زبان جو ہے وہ نکالی اور اس کو اچھے مسالوں کے ساتھ بھون بھان کر استاد کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ انہوں نے بہت مزیدار پکایا تھا۔ استاد نے جب چکھا تو تعریف کر کے کہا واہ بھائی لقمان، آج تو تم نے کھانا اور جو یہ بہت اچھا پکایا ہے اور تم آدھے امتحان میں پاس بھی ہو گئے ہو کہ تم نے جو ہے ایک جو ہے اس کی جو میں نے کہا تھا اچھی چیز، اور یہ دونوں ہی بکرے کی جو ہے بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب پھر جو ہے کچھ عرصہ گزرا تو پھر جو ہے ایک دفعہ پھر استاد نے کہا کہ آج پھر ایک بکرا ذبح کر کے آپ ہماری دعوت کرو اور اب اس میں سے جو اس کی سب سے بری چیز ہے وہ پکاؤ۔ اب پھر پتہ ہے حکیم لقمان نے کیا کیا؟ اس دن بھی حکیم لقمان نے بکرے کے دل اور زبان کو پکایا، لیکن پہلے تو خوب مزیدار مسالے ڈال کر بنایا تھا، اب انہوں نے اس طرح پکایا کہ زبان کو میٹھا پکایا، اس میں شکر ڈال دی، اور دل کو کڑوا پکایا، اور پھر دونوں کو ملا کر استاد کے سامنے رکھ دیا۔
استاد نے جب لقمان یہ آج تم کیا پکا لائے؟ لقمان نے عرض کیا استاد مکرم میں نے وہی دل اور زبان جو آپس میں موافق نہیں اور جو ہے ان کو ہی پکایا ہے، کیونکہ ہم جو ہے جب بات کرتے ہیں تو ہماری زبان سے کچھ اور الفاظ ادا ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں کوئی اور بات ہوتی ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب کہ ہم کسی سے میٹھی میٹھی زبان میں بات کرتے ہیں لیکن دل میں ہم نے اس کے لیے بغض رکھا ہوتا ہے، کڑوا پن رکھا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے تو استاد نے کہا واہ بھائی لقمان، آج تو آپ پورے پاس ہو گئے امتحان میں، اور جو ہے یعنی آپ جو ہے اب دنیا میں جا کر جو بھی عملی کام کرو گے تو آپ جو ہے کامیابی حاصل کرو گے، کیونکہ زبان جو ہے، لیکن اگر دل اور زبان دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں کہ جو بات آپ کے دل میں ہو وہی آپ کے زبان سے بھی ادا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو پہلی ترکیب انہوں نے یعنی دونوں کو ایک مسالوں میں بنا کر تو اس کا ذائقہ اچھا تھا، تو اسی طرح جو ہے کوئی بھی یعنی اگر چیز جو ہے اچھے طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے تو وہ اچھی چیز ہے، اور اگر اسے برے طریقے سے تو پھر زبان سے زیادہ کوئی بری چیز نہیں۔ جس آدمی کا دل اور زبان ایک ہو، جس طرح میں کہا یعنی جو آپ کے دل میں ہو وہی بات جو ہے آپ زبان سے ادا کریں، تو وہ صرف اس دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور وہ خود بھی خوش رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو جو ہے وہ اس دنیا میں بھی ناخوش رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرتا ہے۔ تو پھر اب آپ لوگوں نے بکرے کا بڑی عید پر کیا پکانا ہے؟ دل اور زبان، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔